بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حیات المسلمین کی 21ویں روح ہے دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ہر مجلس جو حیات المسلمین سے جڑی ہوئی ہے یہ ایک نسخے کے تحت ہے۔ نسخہ یہ تھا کہ ایک بیماری کا علاج ہے۔ بیماری یہ ہے کہ امت مسلمہ اگرچہ زندہ ہے مگر کسی کام کی نہیں ہے، نہ اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ پاؤں کام کر رہے ہیں، یعنی بیکار ہے۔ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں اور یہ کسی کام کی نہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شریعت کے احکام کو اور شریعت کے کچھ حدیثوں اور قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں کچھ چیزیں مرتب فرما دی ہیں نسخے کے طور پر کہ اگر ان کو قوم میں زندہ کر لیا جائے، قوم مسلم میں، تو امت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اور پھر وہی کردار ادا کر سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے ذریعے سے دنیا میں دکھلایا تھا۔ انہی میں سے جو بہت سی چیزوں کا بیان ہوا ہے، اس سے پہلے والی مجلس سے نکاح اور طلاق کا بیان تھا، اور اب یہ مضمون ہے دنیا سے دل نہ لگانا۔ وہ جو نکاح اور طلاق کا بیان تھا اس میں خاص طور پہ توجہ دلائی گئی تھی کہ نکاح سے مقصود ہے زنا سے بچانا، اس لیے کہ زنا جو ہے وہ تمام طرح کی تباہی اور بربادی کی جڑ ہے۔ ایک گھن کی طرح، دیمک کی طرح سے وہ قوم کو چاٹ رہی ہے، اس لیے کہ نوجوان اس کے پیچھے برباد ہو رہے ہیں، ان کے اوقات برباد جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کی صحت، ان کی قوت، ان کی صلاحیتیں، ان کا دماغ سب عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور عورتوں سے بنی ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو زنا سے بچانا اور نکاح کو عام کرنا یہ مضمون تھا، اور اس وقت اب یہ 21ویں روح ہے، اس کا عنوان ہے دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو جب انسان کے اندر تمام برائیاں اور خرابیاں بھری رہیں گی تو پھر وہ کیا آخرت کا کوئی کام کر سکے گا، کیا ترقی کا کوئی کام کر سکے گا۔ صحابہ سے یہی چیز جو ہے ان کی درست کر دی گئی تھی کہ ان سب لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا گیا اور دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کو بھی معمولی اور کم درجہ قرار دے دیا گیا آخرت کے مقابلے میں۔ تو اس لیے انہوں نے دنیا کے لیے لڑنے کے بجائے آخرت کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور قوم میں جو برائیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان کو مٹا کر کے اور جو اچھائیاں ہیں ان کو زندہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت بہت بڑھ گئی ہے اور آخرت کی طرف رغبت کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خوف بیٹھ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جھگڑے بڑھ گئے ہیں، خاندان کے جھگڑے، عزت آبرو کے جھگڑے، ناک کے جھگڑے، یہ سب ہمارے گھروں میں بڑھ گئے ہیں۔ اور جب دو مسلمان میں لڑائی ہو جاتی ہے پھر صلح کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب لوگ دنیا دار ہو گئے۔ تو اس فصل کو بہت توجہ سے سننا چاہیے، اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا ان حدیثوں کا جن سے یہ ظاہر ہوگا کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ بیان ہوگا آخرت کا بھی۔ تو یہ دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا یہ عنوان ہے اس کا۔ بزرگوں نے تجویز کیا ہے کہ اگر کسی شخص میں یہ بات پیدا ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ پھر وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا، نیک اعمال کو اختیار کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اور ولی لوگ یہی تو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس خیال سے یعنی جب دنیا سے دل نہیں لگایا جاتا اور آخرت کی فکر میں رہا جاتا ہے تو اس سے دین میں پختگی اور دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات اچھی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ہمیشہ یوں سوچا کرے کہ دنیا ایک معمولی درجے کی چیز اور ختم ہونے والی ہے، خاص کر اپنی عمر تو بہت ہی جلد گزر جائے گی، اور آخرت ایک شاندار چیز اور آنے والی چیز ہے جس میں موت تو بہت ہی جلد آ کھڑی ہوگی۔ قیامت تو جب بھی آئے لیکن اپنی موت تو بہت جلدی آ کھڑی ہوگی۔
پھر لگاتار یہ واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے، قبر کا ثواب، عذاب، قیامت کا حساب کتاب، جنت و دوزخ کی جزا و سزا۔ تو جب یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی تو پھر ہم اس وقت کیا کریں گے، اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، اور سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور دوسرے مویشی اور زراعت کے سامان یعنی کھیتی کے سامان، یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگی کی، اور انجام کار کی خوبی یعنی آخرت کی خوبی، نتیجے کی خوبی تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو بہتر ہو ان مذکورہ چیزوں سے؟ سنو، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک کے حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے پائیں میں نہریں جاری ہیں، ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں دنیا میں وہ ایک روز ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہے، اور اعمال صالحہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا کی نسبت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر دیکھے کتنے پانی لے کر واپس آتی ہے۔ تو انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہے اس کو جو سمندر کے پانی کے مقابلے میں جو نسبت ہے، وہی نسبت ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے ہوئے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ تم میں کون پسند کرے گا کہ یہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم میں مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی معمولی سی چیز کے بدلے میں ملے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی پینے کو نہیں دیتے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو اپنی آخرت سے نقصان کرے گا وہ اپنی دنیا کا ضرر کرے گا۔ سو تم باقی رہنے والی چیز کو فانی ہونے والی چیز پر ترجیح دیا کرو، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کریں گے جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے، یعنی ایسی محبت کہ اس میں دین کے تباہ ہونے کی بھی پرواہ نہ رہے۔ اور یہ بڑائی چاہنا بھی دنیا ہی کا ایک حصہ ہے، خواہ دینی سرداری ہو جیسے استاذ یا پیر یا واعظ بن کر اپنی تعظیم و خدمت چاہتا ہو، خواہ دنیاوی سرداری ہو جیسے رئیس یا حاکم یا صدر انجمن وغیرہ بن کر اپنی شان و شوکت چاہتا ہو۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشقیں کسی ہوں گی، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف اس کی مشقیں کھلوا دے گا اور یا بے انصافی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک پہ چٹائی کا نشان ہو گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیا کریں یا بستر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور اس کو وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی تقریروں میں فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے جو سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور وہ آخرت ہے جو سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ فرزند ہیں۔ سو اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ بنو، دنیا کی اولاد میں نہ بنو، تو ایسا کرو، کیونکہ تم آج دارالعمل میں ہو اور یہاں حساب نہیں ہے، اور تم کل کو آخرت میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو خطا کر دینے والی چیز یعنی موت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تحفہ ہے مومن کا، سو تحفے سے خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہو یعنی عذاب کے ڈر کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ عذاب سے بچنے کی تدبیر کرے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کو بجا لائے، اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، تو وہ شخص ٹھیک ہے۔ لیکن تو اب یہ ساری باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں، ان سب باتوں سے خلاصے کے طور پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا سے دل لگانا ہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دنیا کے سارے کام کرنا، شادی کرنا، بیوی بچے رکھنا، ان کے لیے کمانا، ان کے لیے ان کی ضرورتوں میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، زیادہ کما لینا دنیا، تاکہ اپنا بھی کام چلے اور اپنے غریب پڑوسیوں کی بھی مدد کر سکیں، دوسروں کے بھی کام آئیں، مدرسے بنوائیں، مسجدیں بنوائیں، خیر خیرات کریں، زکوٰۃ نکالیں، صدقہ کریں۔ یہ سب دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری ہے دنیا سے دل لگانا، یعنی کسی چیز کو یہ سمجھنا کہ یہ میری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنا کہ جیسے کبھی اس کو چھوڑ کر کے نہیں جانا۔ تو اب اسی مناسبت سے پھر خیال ہوا کہ جب دنیا پائیدار نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، تو اس کے بعد پھر ہے برزخ، یعنی جب آدمی دنیا سے مر جاتا ہے تو برزخ میں جاتا ہے، اور برزخ کے بعد پھر ہوگا حشر کا میدان، پھر حشر کے بعد جنت و دوزخ ہے۔ تو ان سب سے متعلق کچھ ضروری چیزیں سنا دی جائے کتاب بہشتی زیور سے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائیں یہ سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے، پھر اس کے بعد اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا، پھر اس کے بعد کانا دجال نکلے گا اور وہ دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں نکلیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ پچھم کی طرف سے سورج نکل آئے گا، ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے، اس دن پھر ایک مرتبہ پچھم سے نکل آئے گا۔ قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کبھی کی وفات ہو جائے گی اور سارے انسان مر جائیں گے، قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک آڈیو قیامت کی جو نشانیاں حدیث میں جتنی بھی آئی ہیں متفرق حدیثوں میں، ان سب کو ایک آڈیو میں جمع کریں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں لوڈ ہو کر کے اس پر آ جائے گی یوٹیوب پہ۔ قیامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ جل جلالہ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا۔ اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے،
قیامت کے میدان میں سب اکٹھا ہوں گے اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، بھلے برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض بہت بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض لوگوں کا جو بڑے کافر ہوں گے ان کے پیٹھ پہ چپکا دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، جو برے ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہیں ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ انشاءاللہ آگے جس طرح سے علامات قیامت کو ایک یعنی قیامت کی نشانیوں کو ایک آڈیو کی شکل میں 20 منٹ 25 منٹ کا ایک وہ بنا کر کے لوڈ کیا جائے گا، اسی طرح جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی ایک الگ بنایا جائے گا، اور ایک برزخ کے بارے میں کہ برزخ میں کیا ہوگا، اور ایسے ہی حشر کے میدان میں کیا ہوگا۔ تو ان سب عنوانات پہ الگ الگ انشاءاللہ مرتب کرنے کا ارادہ ہے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، جو جنتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ ہوں گی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن جنت میں انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا، یہی ہے کامیابی کی کنجی۔ جن حضرات نے اس سبق کو پڑھ لیا اور وہ اللہ کی یاد میں اللہ کی یاد انہوں نے اپنے دل میں بسا لی اور نیک اعمال کرنے میں مشغول ہو گئے، جو فرائض اور واجبات ہیں سنتیں ان میں مشغول ہوئے، اور جو برے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا۔ اگلی فصل اسی کی آ رہی ہے جس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو جو نیک اعمال کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور دنیا سے دل نہ لگائے، آخرت سے دل لگا لیں، آخرت کی یاد میں رہیں، فکر میں رہیں اور موت کو یاد کرتے رہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کا جو رتبہ ہے اللہ کے نزدیک، اس کا بیان مستقل انشاءاللہ ہوگا جب ہم شروع کریں گے اللہ کا راستہ بیان کرنا۔ یعنی جب ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور ہم کیسے اس راستے پہ چل کر کے پہنچ سکتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہ سبق پھر سے دہرا رہے کہ جب کوئی بندہ نیک اعمال کرنے لگتا ہے اور برے اعمال سے بچنے لگتا ہے اور اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے ولیوں سے بہت سی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو دوسرے انسانوں سے نہیں ظاہر ہوتی، جن کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ولایت، اپنی محبت، اپنا تعلق، شدید تعلق، جس کو اللہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ میں بیان کیا، کہ اپنا شدید تعلق نصیب فرمائے اور ایمان کامل پر زندہ رکھیں اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور آخرت کی طرف ہم لوگوں کا دل لگا دیں اور دنیا سے دل ہٹا دیں۔ دنیا کے کام تو سارے کرنے ہیں جو شریعت کا حکم ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، لیکن دنیا سے دل نہ لگائے، جس کو ہمارے بزرگوں کا جملہ ہے کہ دنیا کمانا درست ہے، اس میں اپنے آپ کو کھپانا درست نہیں ہے، کہ اس کے آگے پھر آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔